السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ جواد۔ مسجد اقصی پر آنے والے حوادثات۔ مسجد اقصی کی تعمیر کے بعد اس پر مختلف قسم کے حوادثات آئے، جس کی وجہ سے دوبارہ اس کی تجدید اور تاسیس کی ضرورت پڑتی رہی۔ لیکن تاریخی کتابوں میں 6 حوادثات کا ذکر ہے جن میں باہر سے القدس پر حملہ ہوا، مسجد کو 2 مرتبہ نقصان پہنچا۔ ان 2 واقعوں کا ذکر قرآن پاک کی سورہ اسراء کے شروع میں ہے۔ پہلا واقعہ جس میں مسجد کی تعمیر کو نقصان پہنچا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے 415 برس بعد 588 قبل مسیح میں پیش آیا، جب بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس پر حملہ کیا اور پورے شہر کو آگ لگا دی، جس میں مسجد کی عمارت منہدم ہو گئی۔ پھر شاہ فارس جناب خورش سائرس اعظم المعروف ذوالقرنین کے تعاون سے دوبارہ اس کی تعمیر ہوئی۔ دوسرا واقعہ 63 قبل مسیح میں ہوا، جس میں دوبارہ رومی قابض ہو گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسمانی کے 40 سال بعد 70 عیسوی میں تیتوس یعنی ٹائٹس نامی رومی شہزادے اور سپہ سالار نے اس شہر کو بالکل تباہ کر دیا۔ اس میں بھی مسجد کو نقصان پہنچا۔ دونوں مرتبہ مسجد الاقصی کی تباہی بنی اسرائیل کے لیے اللہ کا عذاب تھا۔ مسجد اقصی 70 عیسوی سے حضرت عمر کے زمانے تک ویران رہی۔ مسجد اقصی کا اسلامی دور۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے 16 ہجری میں بیت المقدس کا محاصرہ کیا اور ان کے سامنے اپنا پیغام رکھا۔ نہ ماننے کی صورت میں قتل اور صلح کی صورت میں جزیہ اور خراج کا حکم سنایا، تو وہ ایک شرط پر صلح کے لیے تیار ہو گئے کہ خلیفہ وقت صلح کے لیے خود تشریف لائیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لے کر ساری صورتحال سے آگاہ کیا، تو حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے بیت المقدس جانے پر راضی ہو گئے۔ یوں حضرت عمر کے دور خلافت میں مسجد اقصی اسلام کے سائے میں آ گئی۔ حضرت عمر نے مسجد کو صاف کروایا اور وہاں پر مسجد تعمیر کرا لی، جس کو مسجد عمر کہتے ہیں۔ اسلامی دور حکومت میں مسجد اقصی کی تعمیر و ترقی۔ فتح کے کافی عرصہ بعد اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 65 ہجری میں اس کی تعمیر اور مرمت کا آغاز کیا اور ولید بن عبد الملک نے مصر کے 7 سال کا خراج اس کی تعمیر کے لیے وقف کر دیا۔ بعد میں آنے والے زلزلوں میں اس کی عمارت کو نقصان پہنچا تو 169 ہجری میں مہدی کے دور حکومت میں دوبارہ اس کی تعمیر کی گئی۔ 407 ہجری کے زلزلے میں قبا کی دیواریں منہدم ہو گئیں، تو 413 ہجری میں ظاہر فاطمی نے اس کی دوبارہ تعمیر کی اور افرنگی بادشاہوں نے مسلمان بادشاہوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 492 ہجری میں بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے برخلاف اس بادشاہ نے 70,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا اور مسجد کی بے حرمتگی اور مسجد میں گھوڑوں کے لیے استبل بنایا، جس کو استبل سلیمان کہا جاتا تھا، اور مال و متاع لوٹ لیا۔ 91 سال تک مسجد اقصی ان کے قبضہ میں رہی۔ پھر سلطان نور الدین زنگی کی فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کی جانشین سلطان ناصر الدین یوسف بن ایوب نے 553 ہجری میں دوبارہ قبضہ کر لیا اور مسجد کی صفائی کروا کر اس کی مرمت کی۔ اس کے بعد مسلمان بادشاہ اس کی مرمت اور تزئین میں حصہ لیتے رہے۔ 655 میں ملک معظم نے، 668 میں ظاہر بیبرس نے، 786 ہجری میں منصور قلادو نے، 769 ہجری میں ملک اشرق نے، 799 ہجری میں ظاہر برسوک اور ظاہر جک مقل اعلانی نے، 877 ہجری میں الاشرف ابو النصر نے تجدید کی۔ خلافت عثمانیہ کے خلفاء بھی حصہ لیتے رہے، خاص طور پر سلیمان القانونی نے 969 ہجری میں تجدید کی۔ اس کے بعد عثمانی خلفاء نے اس کی طرف خاص توجہ نہ دی۔ بہرحال پھر بھی 1232 ہجری، 1256 ہجری، 1291 ہجری اور اس کے بعد بھی تزئین و آرائش کا کام جاری رہا اور موجودہ تعمیر ترک سلاطین کے دور میں سلطان عبدالحمید اور سلطان عبدالعزیز کے دور حکومت کی تعمیر کردہ ہے۔ مسجد اقصی کا اطلاق اس پورے احاطے پر ہوتا ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے اور اس پر مسجد اقصی کا اطلاق کیا ہے۔ اس اعتبار سے اور ہر دور میں گز اور میٹر کے اختلاف کی وجہ سے مسجد اقصی کے طول و عرض میں مورخین کے مختلف اقوال ہیں۔ احسن التقاسیم اور مختصر کتاب البلدان میں ہے کہ مسجد کی لمبائی 1000 گز اور چوڑائی 700 گز ہے۔ معجم البلدان میں ہے کہ اس کی لمبائی اس کی چوڑائی سے زیادہ ہے۔ ناصر خسرو نے اپنے سفر نامے میں 478
38 ہجری میں ہوا۔ اس میں لکھا ہے کہ مسجد بیت المقدس کی لمبائی 754 گز اور چوڑائی 455 گز ہے۔ یہ خراسان وغیرہ کے گز کے حساب سے ہے۔ ابن جبیر نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ مسجد اقصی کی 780 گز لمبائی اور 450 گز چوڑائی ہے، اور حدود حرم کے اندرونی حال کا طول 600 گز اور عرض 700 گز ہے۔ نہایت عمدہ اور خوبصورت نقش و نگار کیا ہوا ہے۔ تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسجد اقصی روز اول سے جن حدود پر قائم ہوئی آج بھی انہی حدود پر قائم ہے۔ کبھی چار دیواری کے اندر پورے احاطے کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے، اور کبھی صرف اس خاص حصہ کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ مسجد اقصی کے متعلق فضائل۔ مسجد اقصی کے فضائل احادیث میں آئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی دوسری جگہ کے لیے تم کجاؤں کو نہ باندھو، یعنی سفر نہ کرو۔ مسجد حرام، مسجد رسول یعنی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مسجد اقصی۔ حوالہ البخاری۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مسجد اقصی میں ایک نماز 20,000 نمازوں کے برابر ہے، یعنی اجر و ثواب رکھتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص بیت المقدس میں نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرمائیں گے۔ فضائل بیت المقدس۔ مسجد اقصی کی حدود میں دیگر بھی ایسی چیزیں موجود ہیں جو مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہیں، جن میں سے حدود حرم میں واقع قبے، مینار اور مدرسے ہیں جن کو مسلمان بادشاہ مختلف ادوار میں تعمیر کرواتے رہے۔ ان میں سے چند مشہور قبوں کے نام یہ ہیں: قبۃ المعراج، قبۃ السلسلہ، قبۃ النہویہ، قبۃ الصخرہ۔ ان میں سب سے زیادہ مقدس قبۃ الصخرہ ہے جس کا قدر تفصیل سے ذکر کیا جاتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے جڑے